اللہ رب العالمین نے فرمایا، میں نے ابھی 3 چیز بتائے، 3 چیزوں کا وعدہ۔ نمبر 1 شرک نہ کریں، نمبر 2 چوری نہ کریں، نمبر 3 زنا نہ کریں، نمبر 4 ولا یقتلن اولادہن۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے عورتوں یہ وعدہ کرو کہ اسلام قبول کرنے کے بعد اپنے بچوں کو قتل نہیں کرو گے۔ یہ کام کرتی ہے عورت؟ کوئی عورت اپنے بچے کو قتل کرتی ہے؟ نہیں کرتی ہے نا، نہیں جانتے ہم، کرتی ہیں۔ ایبورشن ہوتا کہ نہیں ہوتا؟ دوائیں کھائی جاتی کہ نہیں کھائی جاتی؟ یہ قتل ہے بچوں کا۔ اسلام نے وعدہ لیا کہ کوئی مسلمان عورت اپنے بچوں کو قتل نہ کرے، یہ وعدہ لیا جا رہا ہے۔ بخاری شریف کی ایک حدیث ہے 6001، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا ای الذنب اعظم، اے اللہ کے نبی سب سے بڑا گناہ کیا ہے؟ آپ نے فرمایا اللہ کے ساتھ شرک کرنا۔ پوچھا اس کے بعد سب سے بڑا گناہ کیا ہے؟ آپ نے فرمایا پڑوسن کے ساتھ غلط کام کرنا۔ پوچھا گیا اس کے بعد سب سے بڑا گناہ کیا ہے؟ آپ نے فرمایا اس ڈر سے اپنے بچے کو مار ڈالنا کہ بڑا ہوگا تمہارا خرچہ بڑھ جائے گا، بڑا ہوگا تو خرچہ بڑھ جائے گا۔ اس ڈر سے بچے کو قتل کر دینا یا دوا کھا کے بچے ہی نہ پیدا کرنا، یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرما رہے کبیرہ گناہوں میں سے پورا ہے۔ آج مسلمان یہ گناہ کر رہے ہیں، عورتیں کر رہی ہیں، شوہر کی سہمتی سے کر رہی ہیں اور شوہروں کو منا رہی ہیں۔ کیوں؟ اونلی فار انجوائے، بس انجوائے کرنا ہے۔ یہ نہیں ہونا چاہیے۔ یہ بھی وعدہ لیا جا رہا ہے کہ اپنے بچوں کو قتل نہ کریں گے۔ آگے اللہ رب العالمین فرما رہا وَلَا يَأْتِينَ بِبُهْتَانٍ يَفْتَرِينَهُ بَيْنَ أَيْدِيهِنَّ وَأَرْجُلِهِنَّ۔ اور اے نبی یہ بھی وعدہ لے کہ کوئی عورت کسی پر الزام نہ لگائے، کسی پر جھوٹ تہمت نہ باندھے، چاہے وہ اپنے شوہر پر الزام نہ لگائے، غیروں پر الزام نہ لگائے، جھوٹ نہ بولا کرے، کسی کے اوپر تہمت ترازی نہ کرے، الزام نہ لگائے۔ اور اے نبی یہ بھی وعدہ کیجئے وَلَا يَعْصِينَكَ فِي مَعْرُوفٍ، کہ آپ کی عورتیں مخالفت نہ کیا کریں۔ اللہ کے نبی عورتوں سے یہ وعدہ لیتے تھے کہ اے عورتوں اسلام قبول کر رہی ہو، آج کے بعد سے تم میری مخالفت نہیں کرو گی، میری فرما برداری کرو گی، میری نافرمانی نہیں کرو گی۔ ایک آخری حدیث سنا کر اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ بخاری شریف کتاب الجنائز 1253 نمبر کی روایت موجود ہے۔ ایک عورت، اس کے گھر میں کسی کا انتقال ہو گیا، گھر میں کسی کا انتقال قریبی آدمی کا ہو گیا، جس کی وجہ سے وہ بہت زیادہ تکلیف میں ہو گئی۔ اس کو لوگوں نے لے جا کے دفن کر دیا، رونے لگی، بہت روئی، قبر پہ جا کے ہاتھ پٹک پٹک کے رونے لگی، نوحہ کر کر کے۔ پیارے نبی کا ادھر سے گزر ہوا، اللہ کے نبی نے دیکھا، آپ نے فرمایا اے عورت جو یہ تم کام کر رہی ہو، نوحہ کر رہی ہو، اپنے بالوں کو بکھیر رہی ہو، زور زور سے رو رہی ہو، قبر پہ ہاتھ پٹک رہی ہو، یہ نوحہ کہا جاتا ہے، یہ نہ کرو، صبر کرو۔ اس عورت نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھا نہیں، جواب کیا دیتی ہے؟ چل چل اپنا راستہ لے، تیرے گھر میں ہوا ہوتا تو تجھے پتہ چلتا، میرے گھر میں میرا قریبی کوئی چلا گیا، میں نہیں روؤں گی تو کون روئے گا، بڑا آیا ہے نصیحت کرنے، چل چل اپنا راستہ ناپ۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یہ جواب مل گیا، اللہ کے نبی آگے بڑھ گئے، آپ نے اس کو کچھ جواب نہ دیا۔ کچھ دیر کے بعد اس عورت کو معلوم ہوا، بتایا گیا کہ تم نے جس کو اس طرح کی بات کہی ہے وہ کوئی عام آدمی نہیں، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ عورت بہت پچھتاتی ہے، اللہ کے نبی کے گھر پہ جاتی ہے، اے اللہ کے رسول مجھ سے غلطی ہو گئی، مجھے معاف فرما دیجئے۔ اللہ کے نبی گھر سے باہر نکلتے ہیں، بتا عورت کیا بات ہے؟ کہنے لگی ہے اللہ کے نبی میں بڑے غم میں تھی، میں بڑی تکلیف میں تھی، مجھے سمجھ نہ آیا کہ آپ کو میں پہچان نہ سکی، اے پیارے نبی مجھ سے غلطی ہو گئی، مجھے معاف فرما دیجئے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا انما الصبر عند الصدمۃ الاولی، صبر تو پہلے جھٹکے کے وقت کیا جاتا ہے، جب آدمی کو غم ہو فوراً اسی وقت جو آدمی صبر کر لے اسی کو اصلی صبر کہا جاتا ہے۔ جب غم ہلکا ہو گیا تب آدمی تو آٹومیٹک صبر کرے گا۔ اسلام میں تو کہا گیا
جب تمہیں تکلیف پہنچے اسی وقت صبر کرو، نوحہ نہ کرو، زیادہ تیز سے چلاؤ نہ، اپنے بالوں کو بکھورو نہ، اپنے چہرے پہ ہاتھ نہ مارو، رو پیٹو نہ زیادہ، آنکھ سے آنسو بہ جائے کوئی بات نہیں، آنسو گر جائے کوئی بات نہیں، لیکن نوحہ کرنا، چیخنا چلانا، ماتم کرنا یہ چیز صحیح نہیں، یہ صبر نہیں کہلاتا۔ جاؤ اگلی بار سے جب تمہیں غم ہو فوراً اسی وقت صبر کر لیا کرنا۔ پیارے نبی کو کہا گیا آپ کہیے عورتوں سے کہ آپ کی مخالفت نہ کرے، آپ کی نافرمانی نہ کرے۔ مسند احمد کی ایک اور حدیث سناتا ہوں، 1661 نمبر کی روایت ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کو 4 کام کرنے کے لیے کہا اور کہا یہ 4 کام کریں جنت میں جائیں گے۔ جنت کے کتنے دروازے ہیں؟ جنت کے 8 دروازے ہیں اور جہنم کے 7 دروازے ہیں، یاد رکھیں 8 دروازے جنت میں بنے ہوئے۔ پیارے نبی فرماتے ہیں عورت 4 کام کرے 8 دروازے اس کے لیے اوپن رہیں گے، 8 دروازے اس کے لیے کھولے جائیں گے، جس سے جانا چاہے جنت میں جا سکتی ہے۔ کون سا؟ پیارے نبی نے فرمایا اذا صلت المرأة خمسها وصامت شهرها وحسنت فرجها واطاعت بعلها، جب عورت 5 وقت کی نماز پڑھنے لگے، رمضان کے مقدس روزوں کو رکھنے لگے، اپنے شوہر کی فرما برداری کرنے لگے، خود کی عزت کی حفاظت کرنے لگے، قیل لها ادخل الجنة من ای ابواب شئتی، اس عورت سے قیامت کے دن کہا جائے گا جنت کے یہ 8 دروازے بنے ہوئے، جس دروازے سے تو چاہے جنت میں داخل ہو جا۔ کام 4 ہیں، دروازے 8 کھولے جا رہے ہیں، 5 وقت کی نماز پڑھنی ہے، رمضان کے روزے رکھنے، عزت کی حفاظت کرنی ہے، شوہر کی فرما برداری کرنی ہے، 8 دروازے کھلیں گے۔ یہ کام عورتوں کو کرنا چاہیے۔ بہرحال میں نے آپ کے سامنے عورتوں کا مقام اور ان کا کام کے موضوع پر کچھ باتیں رکھی، جس میں ضمناً بہت ساری باتیں آئیں۔ اللہ رب العالمین سے آخر میں دعا ہے کہ پروردگار عالم ہم مردوں کو عورتوں کے حقوق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، چاہے وہ بہن کی شکل میں ہو، بیٹی ہو، بیوی ہو، ماں ہو، ان کے حقوق کی ادائیگی کی توفیق عطا فرمائے، اور عورتوں کو مردوں کے حقوق ادائیگی کی توفیق عنایت فرمائے۔ عورتوں کو توفیق دے اللہ رب العالمین کو اپنے شوہروں کی فرما برداری کر سکیں، خود کی عزت کی حفاظت کر سکیں، نماز کی پابند بن سکیں۔